اس طرح اللہ تعالیٰ نے میسرہ کے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت محبت پیدا کر دی۔ اس سفر میں اس نے قدم بقدم پر آپ کی نیکی، شرافت، سچائی اور دیانتداری کا مظاہرہ کیا، اور پھر تو یوں محسوس ہونے لگا جیسے میسرہ خود آپ کا غلام ہو۔ آخر قافلہ مرزہران کے مقام پر پہنچا۔ یہ مکہ اور عسفان کے درمیان ایک وادی ہے، اب اس وادی کا نام وادی فاطمہ ہے۔ یہاں پہنچ کر میسرہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا آپ پسند فرمائیں گے کہ آپ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ہم سے پہلے پہنچ جائیں اور انہیں تمام حالات بتائیں کہ اس مرتبہ تجارت میں کس قدر زیادہ نفع ہوا ہے؟ ممکن ہے وہ یہ بات سن کر آپ کے معاوضے میں اضافہ کر دیں اور 2 جوان اونٹوں کے بجائے آپ کو 3 اونٹنیاں دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میسرہ کے اس مشورہ کو قبول کر لیا۔ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مرزہران سے آگے روانہ ہو گئے۔ آپ دوپہر کے وقت مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے مکان کے اوپر والے حصے میں بیٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو دور سے دیکھ لیا۔ آپ اونٹ پر سوار تھے اور ایک بدلی آپ پر سایہ کیے ہوئے تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود تو یہ منظر دیکھا ہی، اپنے پاس بیٹھی دوسری عورتوں کو بھی دکھایا۔ وہ سب بھی یہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوئیں۔ آخر آپ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے، انہیں تجارت میں منافع وغیرہ کے بارے میں بتایا۔ یہ نفع اس نفع سے دوگنا تھا جو پہلے آپ کو حاصل ہو رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس منافع کا حال جان کر بہت خوش ہوئی۔ پھر انہوں نے پوچھا، اور میسرہ کہاں ہے؟ آپ نے بتایا، میں نے انہیں جنگل میں پیچھے چھوڑا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اس کے پاس جائیں تاکہ وہ جلد از جلد یہاں پہنچ جائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو واپس اس لیے بھیجا کہ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ تھوڑی دیر پہلے جو بدلی آپ پر سایہ کیے ہوئے تھی، کیا اب بھی وہ بدلی آپ پر سایہ کرتی ہے یا وہ صرف ایک اتفاق تھا۔ آپ واپس روانہ ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا چھت پر چڑھ گئیں اور آپ کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ بدلی اب بھی آپ پر سایہ کیے ہوئے تھی اور اسی شان سے چلے جا رہے تھے جس شان سے تشریف لائے تھے۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ کے ساتھ واپس تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میسرہ سے وہ کیفیت بیان کی جو آپ نے دیکھی تھی۔ میسرہ فوراً بول پڑا، میں یہ منظر اس وقت سے دیکھتا آ رہا ہوں جب ہم شام سے روانہ ہوئے تھے۔ اس کے بعد میسرہ نے نستورہ راہب سے ملاقات کے بارے میں بتایا اور جس سے خرید و فروخت کے وقت جھگڑا ہوا تھا اس نے جو بتایا تھا وہ ساری بات بھی بتائی۔ 2 اونٹ جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا واقعہ بھی سنایا۔ یہ تمام واقعات سننے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے طے شدہ اجرت سے دوگنا اجرت آپ کو دی، جبکہ پہلی اجرت بھی دوسرے لوگوں کی نسبت دوگنا تھی۔ پھر واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کپڑا خرید کر لائے تھے، اس میں بھی بہت نفع حاصل ہوا۔ ان تمام واقعات نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حد درجہ متاثر کیا۔ آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت لگاؤ پیدا ہو گیا، چنانچہ آپ نے اپنی ایک عزیز نفیسہ بنت منیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خفیہ طور پر بھیجا۔ اس نے آپ کے پاس آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلا میرے پاس کیا ہے کہ شادی کر سکوں؟ اس نے کہا، اور اگر آپ کو اس کی ضرورت ہی نہ پڑے بلکہ آپ کو مال و دولت، عزت، حسن و جمال، عزت اور سب کچھ مل جائے تو کیا آپ قبول کر لیں گے؟ آپ نے یہ سن کر پوچھا، اور وہ کون خاتون ہے؟ اس نے کہا، وہ خدیجہ بنت خویلد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ان تک میری رسائی کیسے ہوگی؟ یہ کہنے سے آپ کا مطلب یہ تھا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں اور وہ بہت مالدار ہیں۔ اس پر نفیسہ نے کہا، اس کا ذمہ میں لیتی ہوں۔ آپ نے رضامندی ظاہر کر دی۔ اس طرح شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ مقررہ تاریخ پر قبیلے کے رئیس
مکہ معظمہ کے شرفاء اور امراء جمع ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ان کے چچا عمرو بن اسد وکیل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے چچا ابو طالب وکیل تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی انجام پائی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی مبارکہ تھی۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت دی۔ آپ نے 2 اونٹ ذبح فرمائے۔ اس روز ابو طالب بھی بہت خوش تھے۔ انہوں نے اس موقع پر کہا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مصیبتوں اور غموں کو ہم سے دور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قریش کے بہت سے لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شادی کا پیغام دے چکے تھے، لیکن آپ ہر مرتبہ انکار کرتی رہی تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا رشتہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھ دیا تھا۔ شادی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دی، آپ کو اس کا مالک بنا دیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دن رات لگی رہنے لگی۔ اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کے قریب پہنچ رہی تھی، اعلان نبوت کا وقت قریب آ رہا تھا، آپ کا وقت زیادہ تر تنہائی میں بسر ہونے لگا تھا۔ پھر آپ غار حرا میں جانے لگے۔ تنہائی میں آپ کو ایک آواز سنائی دیتی، اے محمد، اے محمد، اور کبھی ایک نور نظر آتا۔ یہ نور آپ کو جاگنے کی حالت میں نظر آتا۔ آپ خوف سا بھی محسوس کرتے اور فرماتے، مجھے ڈر ہے کہ اس صورتحال کے پیش نظر کوئی بات نہ پیش آ جائے۔ آپ کی اس بات کے جواب میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے فرماتی، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ خدا کی قسم آپ امانت ادا کرنے والے ہیں، رشتہ داروں کی خبر گیری کرنے والے ہیں اور ہمیشہ سچ کہنے والے ہیں۔ ان دنوں آپ کو تنہائی بہت محبوب ہو گئی تھی۔ تنہائی کے لیے ہی آپ غار حرا میں چلے جاتے تھے۔ جب کھانے کی چیز ختم ہو جاتی تو آپ واپس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ جاتے، کھانا لے لیتے اور پھر غار حرا تشریف لے جاتے تھے۔ غار حرا سے واپس آتے تو خانہ کعبہ میں بھی تشریف لے جاتے، طواف کرتے، پھر گھر تشریف لے جاتے۔ آخر وہ رات آ گئی جب آپ کو نبوت اور رسالت ملنے والی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے، میں سو رہا تھا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام ایک ریشمی کپڑا لیے ہوئے آئے، اس میں ایک کتاب تھی، یعنی ایک تحریر تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، اقرا، یعنی پڑھیے۔ میں نے کہا، میں نہیں پڑھ سکتا، یعنی میں ان پڑھ ہوں، پڑھ لکھ نہیں سکتا۔ اس پر انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر اپنے ریشمی کپڑے سمیت اس طرح دبوچا کہ وہ کپڑا میرے ناک اور منہ سے چھو رہا تھا۔ انہوں نے مجھے اس زور سے دبوچا کہ مجھے خیال آیا کہ کہیں میری موت نہ واقع ہو جائے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور پھر کہا، پڑھیے، یعنی اس لکھے ہوئے کے بجائے ویسے ہی پڑھو، یعنی جو میں کہوں وہ کہیے۔ اس پر میں نے کہا، میں کیا پڑھوں اور کیا کہوں؟ اب انہوں نے کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ ترجمہ، اے پیغمبر، آپ پر جو قرآن نازل ہوا کرے گا، اپنے اس رب کا نام لے کر پڑھا کیجئے، یعنی جب پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھا کیجئے۔ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، آپ قرآن پڑھا کیجئے۔ آپ کا رب بڑا کریم ہے، جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور ایسا ہے جس نے پڑھے لکھے کو قلم سے تعلیم دی اور انسان کو عموماً دوسرے ذرائع سے ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اس آیت کو اس طرح پڑھ دیا، اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام میرے پاس سے چلے گئے۔ اس کے بعد لگتا تھا گویا میرے دل میں ایک تحریر لکھ دی گئی ہے۔ میں غار سے نکل کر ایک طرف چلا۔ جب میں پہاڑ کے ایک جانب پہنچا تو میں نے آسمان سے آنے والی ایک آواز سنی۔ وہ آواز کہہ رہی تھی، اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ میں وہیں رک کر آواز کی طرف دیکھنے لگا۔ اچانک میں نے جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں دیکھا۔ وہ کھڑے ہوئے تھے،
وہ کہہ رہے تھے، اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ میں وہیں رک کر آواز کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے ان پر سے نظر ہٹا کر آسمان کی طرف دیکھا، مگر سامنے جبرائیل ہی نظر آئے۔ میں اسی حالت میں دیر تک کھڑا رہا۔ ادھر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے لیے کھانا تیار کیا تھا اور کھانا غار میں بھجوایا، لیکن میں غار میں نہیں تھا۔ جب یہ خبر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملی تو انہوں نے میری تلاش میں چچاؤں اور ماموں کے گھر آدمی بھیجے، مگر میں کسی کے یہاں بھی نہیں ملا۔ اس پر وہ پریشان ہو گئی۔ ابھی اسی پریشانی میں تھی کہ اچانک میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے انہیں سارا واقعہ سنایا۔ انہیں جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بتایا، جو آواز سنی تھی اس کے بارے میں بھی بتایا۔ ساری بات سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، آپ کو خوشخبری ہو، آپ یقین کیجئے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے امید ہے آپ اس امت کے نبی ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی۔ وہ عیسائی عالم تھے، انہیں سارا واقعہ سنایا۔ ورقہ بن نوفل یہ سارا واقعہ سن کر پکار اٹھے، اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے پاس وہی ناموس اکبر یعنی جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ اس لیے میں یہ بات یقین سے کہتا ہوں کہ یہ اس امت کے نبی ہیں۔ ورقہ بن نوفل کو جبرائیل علیہ السلام کا نام سن کر اس لیے تعجب ہوا کہ مکہ اور عرب کے دوسرے شہروں میں لوگوں نے یہ نام سنا بھی نہیں تھا۔ غرض اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئیں اور ورقہ بن نوفل نے جو کچھ کہا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ انہی دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے۔ طواف کے دوران آپ کی ملاقات ورقہ بن نوفل سے ہوئی۔ وہ بھی اس وقت طواف کر رہے تھے۔ انہوں نے خود آپ کے منہ سے وہ واقعہ سننے کی خواہش کی۔ آپ نے انہیں بتایا کہ کس طرح جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے۔ سارا واقعہ سن کر ورقہ بن نوفل نے اپنا منہ جھکایا اور آپ کے سر کے درمیان بوسہ دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لوٹ آئے۔ پہلی وحی کے بارے میں یہ تفصیل بھی علماء نے لکھی ہے کہ آپ پر اس وقت گھبراہٹ طاری ہوتی تھی۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے تو فرمایا، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ چنانچہ انہوں نے فوراً آپ پر کمبل ڈال دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ دور ہو گئی۔ پھر آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، مجھے اپنی جان کا خوف پیدا ہو گیا ہے۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ہرگز نہیں، آپ کو خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ رشتہ داروں کی خبر گیری کرتے ہیں، سچی بات کہتے ہیں، دوسروں کے لیے مصیبت اور پریشانی اٹھاتے ہیں، بے کس مفلسوں کی امداد کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس معاملہ میں آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔